الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام شعراء اسلام باصلاحیت نقیب محفل حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے سبحان اللہ۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے وہ گل ہے لبہائے نازک ان سے ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیض النبی کے دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور اہل سنن کے جتنے ادارے تنظیمیں اور تحریکیں کام کر رہی ہے
سب کو اپنی شان کے مطابق دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین اور ہمیں ہر ایک کی مدد کرنے اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اس مبارک گھڑی میں دارالعلوم کے جملہ مدرسین کو، منتظمین کو، ناظم اعلیٰ کو، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی صحیح جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ وقت بہت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بڑی مبارک رات، برکت والی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، مغفرت کی رات، رزق کے تقسیم کی رات، زندگی اور موت کے فیصلوں کی رات، پیدائش اور شادیوں کے فیصلوں کی رات بہت جلد آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رجب کا مہینہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بونے کا مہینہ ہے، جیسے کسان لوگ بوتے ہیں، پھر آبیاری کرتے ہیں، پھر فصل کاٹتے ہیں، ایسے ہی یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ رجب کا مہینہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ انتہائی غفلت شعار لوگ ہیں۔ ہم سب دنیا کے اندر اور دنیا کی محبت کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہم دین دھرم بھول چکے ہیں، مذہب و مسلک اس طرح بھول گئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی اس سے کوئی واسطہ تھا یا نہیں۔ یہ حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کا کلام ہم سب کو پکار پکار کر دعوت فکر دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں پہنچ گئے، یہاں تک تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ چہیتا، سب سے زیادہ پیارا انسان کو اگر کوئی ہے تو وہ اس کا مال ہے۔ مال سے اتنی محبت ہے کہ انسان مال کمانے کے لیے کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، مال کمانے کے لیے نمازوں کو ترک بھی کرتا ہے، مال کمانے کے لیے کسی کا گلا بھی کاٹتا ہے، مال کمانے کے لیے ایمان اور ضمیر کا سودا بھی کرتا ہے۔ انسان مال میں کتنا ڈوب چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو مال کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کے لیے سب کچھ مال ہی مال ہے اور مال کی محبت بھی ہے۔ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال نہ کماؤ، بالکل مال کمانا ضروری ہے، مال جمانا بھی ضروری ہے۔ اگر مال نہ ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ مال نہ ہوگا تو حج کیسے کریں گے؟ مال نہ ہوگا تو مسجدیں کیسے تعمیر کریں گے؟ مال نہ ہوگا تو مدارس کیسے چلیں گے؟ بالکل مال ہونا چاہیے، لیکن مال کی محبت میں ڈوب جانے والوں، مجھے بتاؤ ایک منزل آنے والی ہے، وہ منزل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں، انسان کے دنیا میں 3 دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست وہ ہے اللہ اللہ، جیسے ہی روح کا رشتہ انسان کا جسم سے ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے والا ہے، موت کی تلواریں ہم سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے، بہت جلد اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ 70 سال جی لو، 60 سال جی لو، 100 سال جی لو، لیکن بڑی قلیل مدت ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کو دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا اس زمین پر تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا اس زمین پر تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا اس زمین پر تھے، مگر کوئی دنیا میں ہمیشہ نہ رہا۔ دنیا ہمیشہ
ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جنہوں نے جرائم کیے وہ بھی دنیا میں نہ رہے, جنہوں نے عبادتیں کی وہ بھی دنیا میں نہ رہے, جنہوں نے راتوں کو زنا کیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے, جنہوں نے راتوں میں تہجد پڑھی وہ بھی دنیا میں نہ رہے, جن کو مردود کہا گیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے, جن کو محبوب کہا گیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے. دنیا سے سب کو جانا ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. موت کی آہینی تلوار سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے. بہت جلد روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنے والا ہے. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں. ایک دوست وہ ہے جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا اس نے تمہیں دھوکہ دیا, وہ اجنبی ہوا, وہ پرایا ہوا, وہ وارثوں کے ساتھ چلا گیا, اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. وہ کون ہے جو موت کے ساتھ ہی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا کون ہے؟ مال, جس کے لیے آپ رات دن محنت کر رہے ہو, محنت کرتے رہو لیکن اللہ کو مت بھولو, اللہ کو فراموش مت کرو, اللہ کی عبادتوں سے دور نہ بھاگو. اللہ اکبر. آج دیکھو تو صحیح, انسان سعودی تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے, انسان دبئی تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے, انسان امریکہ افریقہ تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے, لیکن اعمال کمانے کے لیے محلے کی مسجد تک نہیں جاتا انسان. کتنے افسوس کی بات ہے. جو مال سب سے پہلے دھوکہ دے گا اس مال کے لیے 7 سمندر پار کر کے گیا, اور جو اعمال اللہ اکبر اس نے کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے, اس اعمال کے لیے انسان چند قدم بھی چلنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر, سب سے پہلے دھوکہ دینے والا تمہارا مال ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک انسان کے ساتھ آتا ہے, غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی پہناتے ہیں, بیماری میں تیمارداری بھی کرتے ہیں, لیکن جب قبر کے قریب پہنچتے ہیں اس گڑھے پر قریب آ کر کے ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. وہ تمہارا دوسرا دوست کون ہے؟ تمہارے بچے, تمہارے ماں باپ, تمہارے احباب, تمہارے ساتھی. اللہ اکبر, یہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور تیسرا تمہارا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارا دل بہلاتا ہے, حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا, تمہارا دل بہلائے گا, میزان پہ بیٹھ کر کے تمہارا معاملے کو وزنی کر کے تمہارا کام بنائے گا. وہ کون ہے جس نے نہ قبر میں ساتھ چھوڑا نہ جس نے حشر میں ساتھ چھوڑا, حتیٰ کہ جنت تک پہنچا دیا. آقا فرماتے ہیں وہ تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے, اعمال. اب آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے دھوکہ دینے والا مال, اس کے بعد عیال اور اس کے بعد اعمال. اعمال انسان کا ساتھ دیتے ہیں اور انسان کو عمل کے لیے فرصت نہیں ہے. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں انسان ہر محنت کرنے کو تیار ہے, ہر کوشش کرنے کو تیار ہے, ہر کاوش کرنے کو تیار ہے, عمل کے لیے انسان کیوں تیار نہیں ہے؟ اور میرے بھائیو یاد رکھنا, کفن کے اندر نہ جیب ہوتی ہے نہ قبر میں تجوریاں ہوتی ہے. کون اپنا مال یہاں سے لے گیا؟ جو ہم نے اپنا مال لے کر جانا ہے. میرا مال, میرا مال, میرا مال. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, ان کو زیور کا شوق ہے, اچھے کپڑوں کا شوق ہے, لیکن نیک اعمال کا شوق کس کو ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہہ چکا ایمان کے بعد نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے, اور جس نے ایمان کے بعد عمل کیا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے, اسی کے لیے جنت ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم. اللہ اکبر. بے شک نیکوں کے لیے جنت ہے, اور پھر کہا ان الفجار لفی جہیم, اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے. قرآن کہہ چکا, قرآن فیصلہ کر چکا. اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اللہ اللہ. میرے کریم آقا فرماتے ہیں تمہاری قبر یا تو جنت
کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. اب تم پر اختیار دیا گیا، یا تو تم قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو اچھے اعمال کر کے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا لو برے اعمال کر کے. اللہ کے بندو آئیے ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کتنی ہے؟ بہت تھوڑی سی ہے. اللہ اکبر. کل کی خبر نہیں، اللہ پل کی خبر نہیں، کل کی بات کون کرے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پتہ نہیں میری تقریر مکمل بھی ہو سکے گی یا نہیں، کون رہے گا کون نہ رہے گا. اللہ اکبر. کل کا سویرا کون دیکھے گا نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں نیک اعمال کی فکر نہیں ہے، ہم اعمال کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو ایک دن قبر میں جانا ہے، قبر ٹھکانا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جب اس کی قبر میں جاتا ہے تو اس قبر کے اندر 70 اژدہے، اللہ، اس قبر میں 70 اژدہے ہیں. اور ان 70 ابھی یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حدیث کی مستند کتاب سے صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے قبر میں 70 اژدہے، اندھیرا، تاریکی. اللہ اکبر. قبر کا حال یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جاتا، صرف انسان کو قبر میں اکیلے رکھا جاتا تو بھی انسان کی کیا حالت ہوتی. جس دن ہمارے گھر میں بیوی بچے نہیں ہوتے، گھر والے نہیں ہوتے، اس دن بتاؤ گھر میں ہمیں وحشت لگتی ہے. اپنے بنائے ہوئے گھر میں جس میں لائٹ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، اے سی بھی ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں تنہائی ہمیں کاٹتی ہے. اللہ اکبر. کووڈ کے دور میں صرف تنہا رہ کر کے انسان بیمار ہو گئے، تنہائی میں انسان وحشت سے مر گئے. اللہ اکبر. جب کمروں کی تنہائی کا یہ عالم ہے، میری قوم کے جوانوں، میری بہنوں سے بھی میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر تصور تو کرو وہ قبر جس کا نقشہ اللہ کے رسول علیہ السلام یوں کھینچ رہے ہیں کہ قبر اندھیری ہے، قبر تاریک ہے، اور اس میں 70 اژدہے ہیں. اور ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اژدہا زمین پر صرف پھنکار دے تو اس کا زہر اتنا ہے کہ قیامت تک زمین پر کوئی اناج نہیں اگا سکتا. اللہ اکبر. لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کی بات کرتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ وہ کتنا زہریلا اژدہا ہوگا کہ جس کی پھنکار کی بنیاد پر زمین پر قیامت تک اناج نہیں اگ سکتا. ایسے طاقت والے 70 اژدہے انسان کی قبر میں ہوتے ہیں. اس پر تاریکی الگ، اس پر اندھیرا الگ، اور اتنی چھوٹی سی جگہ جس میں کروٹ بدلنے کے لیے بھی موقع نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ اپنے سورسز سے جتنی چوڑی قبر چاہے کھدوا لے، لیکن قبر کھودنے والے کی وجہ سے کشادہ نہیں رہتی، قبر رقبے کے اعتبار سے کشادہ نہیں رہتی، قبر تو اعمال کے اعتبار سے کشادہ رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے. اللہ اکبر. اور سچے نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا، اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. پھر انگلیوں کا اشارہ کر کے یوں فرمایا، آقا نے اصحاب سے کہا، صحابہ کرام سے کہا، جیسے یہ انگلیاں آپس میں گھس گئی، اللہ اکبر، کریم آقا نے فرمایا دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہے اور زمین انسان کو کہتی ہے مجھ پر اکڑ کر غرور سے چلنے والے، آج میں تیری وہ میزبانی کروں گی کہ تو قیامت تک یاد رکھے گا اور اس
اس کے بعد اللہ اکبر اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کرکٹ کے لیے وقت نکالنے والوں، فلموں کے لیے وقت نکالنے والوں، ناچ گانوں کے لیے وقت نکالنے والوں، ہنسی مذاق کی محفلوں کے لیے وقت نکالنے والوں، نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ قبر میں تو اعمال پوچھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، اچھی طرح، اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے، آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب وہ شیطان کا کام کر رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، قرآن نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی ساتھ عمل کا ذکر بھی کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایمان ناکافی ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں عمل کی بھی ضرورت ہے، اور قرآن نے عمل پہ زور دیا ہے۔ اس لیے آج ہم اعمال سے کوسوں دور ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے غوث پاک کا دامن پکڑ لیا، غریب نواز کا دامن پکڑ لیا، مخدوم سمنا کا دامن پکڑ لیا، وارث پاک کا دامن پکڑ لیا، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیا، میں کچھ بھی کروں یہ لوگ مجھے جنت میں لے جائیں گے، ایک بات یاد رکھنا، یہ بزرگوں سے عقیدت نہیں بلکہ یہ انسان خود کو فریب دے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اتنا بتائیں، اگر آپ اپنے باپ کے وفادار ہیں اور آپ کے ابا کسی سے ناراض ہو جائیں تو کیا آپ اس سے راضی رہو گے؟ اگر آپ ابا کے وفادار ہو تو بتاؤ۔ کیا بات ہے، کیا بات، مجھے بتائیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سوچتے ہیں کہ میں نماز نہیں بھی پڑھوں گا مولانا تو غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ مجھے مشورہ نہ دیں، ہم لوگ بغیر عمل کے بھی جائیں گے، مرید ہے غوث پاک کے، غریب نواز کے مرید ہے، وارث پاک کے نام لیوا ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ کی بستی میں آ کر صرف آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی جیبوں کو کاٹنے کے لیے، آپ سے وصول کرنے کے لیے آپ کو تھپکیاں دیتے ہیں۔ کیا تھپکیاں دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مولوی چلاتے رہیں، بلکہ بعض لوگ تو علماء کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا خبر ہے۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو، مولوی جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کسی اور کی کتاب پڑھتے ہو، مولوی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان، دنیا کے انسان اور قدرت میں جو فرق ہے وہی دنیا کی کتابوں میں اور اللہ کی کتاب میں فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے علماء کی توہین کرنے والوں سنو، جو علماء کی بے ادبی کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، ہم تو اپنی نوکری ادا کر رہے ہیں، حضور کی غلامی کر رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو باپ جس سے ناراض ہے تم اس سے رشتہ داری کرو گے، اس سے تعلق رکھو گے، اس سے خوش رہو گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، اب دھیان سے سننا، یہ حدیث ہے، بتانا میری ذمہ داری ہے لیکن غور سے سننا، آقا کیا فرما رہے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس سے رسول اللہ بیزار ہو جائے، کیا غوث پاک اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا غریب نواز اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا امام اہل سنت اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا مخدوم سمنا اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، غوث پاک غریب نواز تو الگ بات ہے، صدیق اکبر اور مولا علی اور سیدہ ام حبیبہ نے حضرت ابو سفیان کو کیا جواب دیا تھا؟ تاریخ ہے، سیرت کا پورا باب ہے۔ جب مکے والوں نے وعدہ خلافی کی اور حدیبیہ کا وعدہ توڑ دیا تو اس وقت مکے والوں نے تجدید عہد کے لیے سوچا کہ کوئی ہوشیار بندے کو تلاش کرو، جو ہوشیار بندہ سب کو بوتل میں اتار سکے۔ تو مکے والوں کا فیصلہ کیا ہوا کہ ہم حضرت ابو سفیان کو بھیجیں گے، یہ بہت دانشور انسان ہے، اپنی بات منوانے میں مہارت رکھتے ہیں، اب تک
تک ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جیسی مکے سے مدینہ منور آئے، صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، کہا بھائی ابو بکر پرانے تعلقات ہیں، پرانی رشتہ داریاں ہیں، کیا آپ محمد سے میری بات کرا سکتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا جس سے یار ناراض ہو جائیں ابو بکر اس سے کوئی بات نہیں کرا سکتا۔ آپ غور کریں یہاں، توجہ فرمائیں یہاں۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کیا ہماری رشتہ داریاں بھول گئے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا ابو سفیان وہ دن گئے جب ہم رشتہ داریاں خون کی بنیاد پہ کرتے تھے، اب ہم خون کی بنیاد پہ رشتہ داریاں نہیں کرتے، اب نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضور جس سے نعرہ رسالت، حضور جس سے منہ پھیر لے، صدیق اکبر ہمت نہیں کرتے رسول اللہ کا سامنا کرانے کی۔ اس کے بعد اللہ اکبر، صدیق اکبر سے مایوس ہوئے تو مولا علی کے پاس آئے۔ کون مولا علی؟ یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی بابا ہیں، خاتم الولایت ہے، فاتح خیبر ہے، رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ صدیق اکبر کے پاس سے جب وہ مولا علی کے پاس آئے، اللہ اکبر، اور صدیق اکبر کوئی معمولی ہستی تو نہ تھی نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صحابہ کا امام، سید الصحابہ، امام الصحابہ، انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو کہا چلو رسول اللہ کے بھائی کے پاس چلتے۔ وہاں آئے تو کہا علی پرانی دوستیاں، پرانی رشتہ داریاں ہیں، کیا محمد عربی سے بات کرا سکتے ہو؟ مولا کائنات نے کہا جس سے یار منہ پھیر لے ہم اس سے کوئی بات نہیں کرا سکتے، یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ اللہ پھر وہی کہا کہ کیا ہماری رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے گا، دوستیوں کا لحاظ نہ رکھا جائے گا؟ مولا کائنات نے کہا وہ دن چلے گئے جب خون اور باپ داداؤں کی بنیاد پہ رشتے رکھے جاتے تھے، اب تو ہمارا رشتہ صرف ایک نسبت کی وجہ سے ہے، جو محمد عربی کا ہے وہی ہمارا ہے، ہم آپ سے کوئی ملاقات نہیں کرا سکتے۔ اب یہ دو باتیں تو ہو گئی، تیسری اہم بات انہیں یہ ذہن کے اندر جو تھا کہ یہ لوگ نہیں کراتے نہ کرائیں، رشتہ داریاں جتنی ہوتی اتنی محبت ہوتی ہے۔ میری تو سگی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، بیٹی کے پاس جاؤں گا، بیوی کی بات کون کاٹتا ہے؟ وہ تو ملاقات کرا ہی دینا ہے کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، حبیبہ سیدہ حبیبہ باپ کو دیکھتی اور کہتی ہے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اندر تو آنے دو، بات تو کرنے دو، اندر آئے۔ جیسے باپ کو دیکھا، بستر بچھا ہوا تھا، اس کو لپیٹنا شروع کیا۔ جب لپیٹنے لگی تو کہا کیا بہت دن ہو گئے، باپ کو بھول گئی حبیبہ، پہچانتی نہیں ہو، بستر کیوں سمیٹ رہی ہو؟ سب سے سخت جواب اگر کسی کا تھا وہ سیدہ حبیبہ کا تھا۔ کہا کہ بستر سمیٹ رہی ہو؟ مہمان کے آنے پہ تو بستر بچھائے جاتے ہیں، سمیٹے نہیں جاتے۔ کہنے لگی ابو سفیان مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، کسی ناپاک کو نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے بتاؤ کہاں پر وہ حضرت ابو سفیان اور آج یہ سوچنے والے کہ حضور بیزار ہوں گے پھر بھی کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا؟ حضور جس سے بیزار، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ۔ یہ ہزاروں کا مجمع رات میں 2 بجے بھی اس طرح چاقو چوبند اور پورے ذوق کے ساتھ بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ میرے دل کی دعائیں آپ لوگ ہم لوگوں سے جو محبت کرتے اللہ اس کا صلہ دے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جلسے میں بیٹھنے کا جو شوق ہے، کیا مسجد میں آنے کا بھی وہی شوق ہے؟ کیا کہنے کا، آپ مجھے بتائیں 5 گھنٹے جلسے میں تو بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ مسجد کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے بندو آئیے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آؤ میں اعلیٰ حضرت کو کوٹ کروں۔ آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے صرف بد مذہبوں کو کافر نہیں کہا، اپنوں کی بھی تو اصلاح کی۔ ہم نے ایک رخ کو یاد رکھا اور یاد رکھنا بھی چاہیے، لیکن دوسرا رخ ہم کیوں بھول گئے؟ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں قبر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اب ذرا ان کے لب و لہجے میں سینکڑوں احادیث کا اتنے مجموعہ انہوں نے ایک صفحے پر کس طرح پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں یارو قبر کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں قبر کیا چیز ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں قبر وہ ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، اور قبر کی پہلی رات سوال و جواب کے لیے
نکیرین آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں. امام لکھتے ہیں ان کے بھیانک بال زمین سے مس ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے بال ہے کہ وہ زمین سے ٹچ ہوتے ہیں. ان کے دانت بیلوں کے سینگ کی طرح، ان کی آنکھیں بڑی بڑی دیگوں کی طرح. ذرا غور تو کریں، یہ نقشہ ہے. رات کے اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈرنے والوں، چھپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے چیخ مار کے رونے والوں، ذرا اندازہ تو کرو. قبر کی پہلی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی، اور منکر نکیر آ رہے ہیں سوال و جواب کے لیے. سب کی قبر میں آنا ہے. اندازہ ان کے بھیانک بال زمین تک لٹکے ہوئے، دانت بیل کے سینگ کی طرح، آنکھیں دیگوں کی طرح، اور ناخون اتنے لمبے، اللہ اکبر، اور زمین کو چیرتے ہوئے آئے. اور آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک گز ہے، اللہ اکبر، لوہے کا ہتھوڑا. امام لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، منکر نکیر کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہے لوہے کا، اگر سارے جن اور انس مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے. اللہ، ایسا وزنی ہتھوڑا لے کر کے آئے اور انسان کو جھنجھوڑ کر کے اٹھائے، اور اٹھا کر کے مہلت بھی نہ دے، اور فوراً سوال کرے اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے. اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، 3-3 4-4 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے، کلمہ طیبہ کئی دن تک نہیں پڑھتے، برسوں ہو جاتے قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اور اس پر ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں مولانا ہم سنی ہیں تو ہم جنت ہی میں جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ کون سی سنیت ہے جس میں نہ تلاوت قرآن ہے، نہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے جس میں 3 دن تک کے غسل جنابت نہیں ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے؟ آپ نے سنیت کو سمجھا کیا ہے؟ یہ علماء پورا مجمع میرے سامنے میری پشت پناہی کر رہا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا اگر میں ایک لفظ بھی غلط کہوں یہ مجھے ابھی روکے، ابھی ٹوکے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیت صرف مزارات پر چادر چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت قبروں پہ صرف پھول چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت صرف نعتوں کو سن کر 10-20 کی نوٹ جھوم کر شاعر کو دینے کا نام نہیں ہے. سنیت کیا ہے؟ سنیت وہ ہے جو سرکار غوث اعظم نے نظریات پیش کی، جو غریب نواز نے پیش کیے. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا پیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے؟ آخر غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نہیں جنت میں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ جنت تو میرے بابا کی ہے، اور واقعی ان کے بابا کی جنت ہے، واقعی ان کے بابا کی جنت ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آخر انہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کیوں پڑھی؟ 15 سال تک ایک رات میں پورا قرآن شریف کیوں ختم کیا؟ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب حج کو گئے تو کعبے کا گلاف پکڑ کر غوث پاک کہتے ہیں، اے اللہ، عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا. کون کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ جو ہم کر رہے ہیں اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے، اور ہماری جنت ہاتھ سے نہیں جاتی. شراب پی لو تو بھی جنتی، جوا کھیلو تو بھی جنتی، عورتوں کے ساتھ پاپ کرو تو بھی جنتی. یہ کتنی کنفرم جنت ہے جو ہاتھ سے نہیں جاتی. وہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے. آج کل کا شرابی سنی جائے وہ تو کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجرم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، تو آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا مسلمانوں، ہم کہاں ہیں؟ ہم کس راستے پر ہیں؟ اللہ کے بندو عمل کرو، عمل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل. اس لیے کہ
فرمایا لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور نے اپنے خاندان والوں سے کہا، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا نسب کام آئے گا، جس کا نسب کام آئے گا، جس کا نسب منقطع نہیں ہوگا، وہ آقا ارشاد فرمائے اپنے خاندان والوں کو، میرے بھائیوں ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کوئی گزارا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے بندو آج صدق دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، عمل کے میدان میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، وہ ہتھوڑا جس کو انس اور جن بھی مل کر کے اٹھا نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ہتھوڑا کسی انسان پہ پڑے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو لوگ انسان کو بھول چکے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کس پر غرور کر رہے ہو؟ کس پہ گھمنڈ؟ مال پر، آل پر؟ بھائیوں یہاں تو جیتے جی اولاد بھول جاتی ہے ماں باپ کو، جو جیتے جی بھول جائے وہ مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے کسی کو؟ اس لیے اپنے لیے کچھ کر لو، اعمال کر لو۔ بہت مختصر وقت ہے، بہت مختصر۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ملک الموت روزانہ قبرستان والوں سے کہتے ہیں، اے قبر والو بتاؤ اب تم کو کس پہ رشک آتا ہے، تم کو کس پہ رشک آتا ہے؟ تو قبر والے کہتے ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے، جو دنیا میں روزے رکھتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے، جو حج کرتے ان پہ رشک آتا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ان پہ رشک آتا ہے، جو ذکر اذکار کرتے ان پہ رشک آتا ہے۔ افسوس وہ تو سب کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ آج نماز نہیں پڑھ سکتے، مولانا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں گھنٹوں تقریر نماز پہ ہو رہی، قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج نماز کا وقت ہے، نہیں پڑھتے، قبر میں جانے کے بعد نماز کی اہمیت پتہ چلے گی، پھر صرف 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مانگو گے، لیکن 2 رکعت پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی کیونکہ وقت جا چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، نیک عمل کرو۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، 50 منٹ دے دو، دنیا بھی کامیاب کر لو، آخرت بھی کامیاب کر لو۔ لیکن پھر کہتا ہوں نماز پہ غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا۔ آئیے ذرا بات کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے، کیونکہ میں نے کہا تھا لمبی نہیں کریں گے، لیکن اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے کچھ درد دل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، توجہ کریں تھوڑا، کبھی تصور کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ اللہ نہ کرے، دیکھو میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہونا ہے، کبھی اس کا تصور کرنا۔ اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے، لمبی عمر عطا کرے، آپ سب کو دے، ہمیں دے، ہمارے علماء کو دے۔ لیکن ایک بات آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بتاؤ کبھی تصور کرو کہ میں بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ڈاکٹر کے جواب دینے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ مجھ پہ سکرات طاری ہو گئی۔ سوچو، طاقتور جسم، قوت والا جسم، سکرات طاری ہو گئی، پیاس اتنی لگی ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو پھر پیاس نہ بجھ سکے، اور رشتہ دار ایک ایک چمچے کے چند قطرے میرے منہ میں ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ میری روح میرے حلق میں اٹک گئی ہے۔ یہ منزل آنا ہے نا، آنا ہے۔ سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں موت کے وقت انسان کے سینے پہ اتنا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کا بوجھ بھی اس کے سامنے ہلکا ہے، اتنا بوجھ انسان کے سینے پہ رکھا جاتا ہے۔ انسان کو یوں لگتا ہے میں ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ منزل آنا ہے، اس منزل سے گزرنا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سیریل دیکھنے کے لیے آپ ٹائم نکال لیتی ہے، میری بہن تھوڑا نماز کے لیے بھی ٹائم نکال لے۔ تو نے شوہر کو، ساس کو، نندوں کو، بھاوجوں کو، دنیا کو گرم روٹیاں پکا کر کے کھلائی، تجھے کھلانا بھی چاہیے۔ گھر میں گھر کا کام کرنے والی عورت کو اللہ پاک اس کی راہ میں جنگ میں شریک ہونے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں میری بہن، تو نے روٹیاں جن کو پکا کے کھلائی نا، وہی شوہر تیری موت کے بعد یہ منصوبہ بنائے گا، بیوی تو چلی گئی اب اس کے بعد کیا؟ یہ حال ہے جی۔ ساس سوچے گی بہو تو چلی گئی اس کے بعد کیا؟ اپنی قبر کی تیاری خود کر لو، بے شک، ورنہ ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہے، اللہ، ہڈیاں بھی پگھل۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں سدھریں گے، جب کسی کے قابل نہیں رہیں گے تو خدا کی طرف پلٹیں گے، تو یاد رکھ لو اگر آپ نے یہ سبق پڑھ لیا ہے کہ کبھی بھی توبہ کریں گے تو وہ قبول ہی ہوگی۔ کچھ لوگوں کا تو دماغ یہ بن گیا کہ جیسے معاذ اللہ ہماری توبہ قبول کرنا اللہ پہ فرض ہے۔ امید بھی رکھو مگر یہ بھی سن لو، فرعون نے ڈوبتے ڈوبتے توبہ کی تھی، مگر آواز آئی
وقت ختم ہو گیا. اللہ. قرآن اس کی توبہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ اس نے ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا میں اللہ پہ ایمان لایا, لیکن کیا ہوا؟ وقت چلا گیا. جب اس کے لیے وقت چلا گیا, اللہ نہ کرے کہیں ایسے وقت ہوش نہ ہے کہ وقت چلا گیا. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست مر رہا تھا, اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی, میں نے کہا توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا. جیسے اس نے کہا استغفر اللہ, تو گھر کے کونے سے آواز آئی بندے بس بھی کر, میں نے جب بھی تجھے مہلت دی تجھے دھوکے باز پایا, تو بڑا دھوکے باز ہے. یہ حال ہے. وہ توبہ رد بھی کر سکتا ہے. آپ ذرا یہ بھی تو سوچو, جب معصوم 200 سال تک کے اللہ کو پکارتا ہے لغزش پیغمبرانہ کے بعد, 200 سال تک کوئی جواب نہیں دیا جاتا, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. نبی کی شان نہیں گھٹتی اس سے, ہمارے لیے عبرت ہے. نہ وہ گناہ تھا نہ وہ خطا تھی, وہ تو لغزش پیغمبرانہ تھی, لغزش معصومانہ تھی. لیکن 200 سال تک کے ابو البشر دعا کرتے رہے, کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ بات بار بار سنتے ہو, پھر بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا, کوئی خطا تو نہیں کی تھی, لغزش پیغمبرانہ تھی, اللہ کی مرضی تھی, ہزاروں کروڑوں اس میں حکمتیں تھی. میں لوگوں کو کہتا ہوں آدم گناہ نہیں کیے تھے, اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے گناہ سے آبادی ویران ہو جاتی ہے. گناہ سے آبادی ویران ہو جاتی ہے, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اگر آدم کی لغزش پیغمبرانہ گناہ ہوتی تو ویرانہ آبادی میں کیسے تبدیل ہوتا؟ بے شک یہ گناہ نہیں تھا لغزش پیغمبرانہ. آپ مجھے بتائیں شجر ممنوعہ ہاتھ میں آیا تو جنت سے باہر نکال کے کپڑے بھی واپس لے لیے گئے, 200 سال تک جواب نہیں دیا گیا. سود کو ہاتھ میں لینے والوں اور پیٹ میں ڈالنے والوں اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. حرام لقمے کو ہاتھ میں لے کے پیٹ میں ڈالنے والوں اپنا کیا بنے گا؟ سود کے دھندے کر رہے ہو نام بدل بدل کر, جتنا برا سور کھانا ہے, خنزیر کھانا جتنا برا ہے اس سے بڑھ کر سور کھانا برا ہے. کیوں؟ اس سے بڑھ سور کھانا جتنا برا ہے اس سے بڑھ کر سود کھانا برا ہے, کیونکہ سور بھی حرام ہے سود بھی حرام ہے, مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, سود کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. جس سے اللہ جنگ کا اعلان کرے قرآن میں, بتاؤ وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے رہ سکتی, وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے رہ سکتی؟ آج شکایتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا کرتوت بدلو. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. تو آئیے میں جو بات عرض کر رہا تھا جلدی جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑا تصور کرو, موت ہمیں آ رہی ہے, موت کی آخری ہچکی ہے, گلے میں روح اٹک گئی ہے. کبھی تصور کرنا لوگ موت کا سن کے ڈرنے لگتے ہیں, یہ کیا چھیڑ دیا مولانا نے, یہ کیا چھیڑ دیا حضرت نے, یہ کیا چھیڑ دیا سید صاحب نے. اس لیے موت سے اتنا ڈرتے ہو, ڈرو گے بھی تو آئے گی, تیاری کرو گے بھی تو آئے گی, محبت کرو گے بھی تو آئے گی. آنا ہی آنا, ایک لمحہ پہلے بھی نہیں ایک لمحہ بعد بھی نہیں, آنا ہی آنا. ذرا سوچو تو صحیح, جب محبوبوں کو موت کی لذت چکھائی جاتی ہے تو میں اور آپ کون ہیں. لیکن اتنا یاد رکھنا جو موت کی تیاری کرتے ہیں وہ سکون سے مرتے ہیں, مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں. جو موت کی تیاری نہیں کرتے اللہ کو بھول جاتے ہیں, پھر وہ دنیا میں روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے جاتے ہیں. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کر لو. موت ایسی, عمرو ابن عاص سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر, ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے اللہ اکبر سانس لے رہا انسان, یہ کیفیت ہوتی ہے. موت کی تکلیف حضرت عمرو ابن عاص بیان کرتے ہیں, پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور نیچے سے کھینچا جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. مرتے وقت انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, طاقت پر غرور کرنے والوں, دولت کے نشے میں خدا کو بھولنے والوں, گناہ اور جرائم میں ڈوب کر اللہ کو بھولنے والوں, ذرا تصور کرو حلق میں روح اٹک گئی ہے, پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا ہے, ہائے ہائے, پھر اس کے بعد کیا ہوا, غسل دیا گیا, کافور لگایا گیا اور انتہائی سستے کپڑے میں کفن کی شکل میں لپیٹ دیے گئے. کتنے وہ لوگ ہیں جو زنا کی ہڈی آباد کرتے ان کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہوتا ہے, کتنے وہ لوگ ہیں جو شادیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے. اتنے سارے لوگوں میں کتنے ہوں گے جن کا کفن آج مارکیٹ میں آ چکا ہوگا. ہائے ہائے کیا غفلت ہے, ہمارے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں, ہم کھا رہے ہوتے ہیں, موج مستی کر رہے ہوتے ہیں, مزے کر رہے ہوتے ہیں. یہ تلخ حقیقتیں میرے بھائی, اللہ
اللہ اکبر. اور جب یہ کفن میں لپیٹے جاؤ گے تو پھر اللہ پھر تصور کرو کاندھے پہ اٹھائے گئے, قبر میں ڈالے گئے, اور پھر وہ قبر کی تنگ اور تاریک وادی. ہائے ہائے, اللہ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا بے نمازی کی قبر جہنم کی آگ سے بھڑکا دی جاتی ہے, اور وہ جہنم کی آگ پر اپنی قبر میں لوٹ پوٹ کرتا ہے. اور یہ اسی پہ بس نہیں, ذرا ایک بات اور سن لو, نماز کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والوں, نماز کے لیے ٹائم نہ نکالنے والوں, عمل سے بے خبر رہنے والوں, سن لو اللہ کے سچے نبی کا فرمان سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی پر ایک سانپ مسلط کیا جاتا ہے, ایک اژدہا مسلط کیا جاتا ہے, اس کا نام شجاع الاقرع ہے, اور وہ گنجا سانپ ہے, اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے, اس کے ناخن ایک دن کی مسافت اتنے لمبے ہیں, اگر وہ کسی کو ایک بار ڈنک مارے 70 گز زمین میں انسان دھسے. وہ شجاع الاقرع کہتا ہے او بے نمازی میں تجھے ڈسوں گا, فجر نہیں پڑا تو ظہر تک, ظہر نہیں پڑا تو عصر تک, عصر نہیں پڑا تو مغرب تک, مغرب نہیں پڑا تو عشاء تک, عشاء نہیں پڑا تو فجر تک, اور قیامت تک تجھے ڈستا رہوں گا. سوچو اتنا نازک جسم ہے اپنا, اتنا نازک, بے شک مچھر کا ڈنک ہم سے برداشت نہیں ہوتا, کھیت کا بچھو کاٹ لے برداشت نہیں ہوتا, جب وہ شجاع الاقرع ڈسے گا. یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, مصطفیٰ جان رحمت فرمائے, جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا, جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جس کے کہنے پر دین کو اسلام مانا, سچا دین مانا, وہی رسول فرما رہے قیامت تک قبروں میں شجاع الاقرع, وہ گنجا سانپ جس کے مارنے سے انسان 70 گز زمین میں دھسے گا. ہے ہمت, ہے طاقت, ہے قوت, پھر کیوں وقت نہیں نکالتے نماز کے لیے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. اور پھر سوچو اتنے مسائل میں گھرے ہو, اس سے کہتے ہیں یہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو. سن لو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے. یعنی نیک تمہارے لیے دعا کرے اس میں تمہیں کوئی برکت نصیب نہیں ہوگی. اسی پہ بس نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو اور غور کرو کہ ہم اپنے آپ کو نماز چھوڑنے کے بعد کتنی بربادی کی طرف لے جا رہے, تباہی کی طرف لے جا رہے. نماز پڑھ لو, جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی, جس نماز سے جنت مل جاتی ہے کون سا رزق نہیں مل سکتا, کون سی برکت نہیں ہو سکتی. بات کو اینڈ کرتے ہوئے آخری بات کے طور پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں ایک بڑا جو ہے وہ پرسوز واقعہ لکھا ہے, اس کو سن لیں اور بات پوری ہوتی ہے. بس آپ سے زیادہ وقت نہیں, تھوڑا سا ٹائم, اور اس کے بعد اس کو دھیان سے سننا. عبد الملک ابن مروان کا دور تھا, اس کی حکومت کا دور تھا. ایک شخص دوڑا بھاگا آیا, علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے, مشائخ بھی تھے, وزیر بھی تھے, امیر بھی تھے, سب تھے, اور وہ بھاگتے بھاگتے آیا. اس کا سانس پھول رہا تھا. اس نے کہا عبد الملک سے کہ امیر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں توبہ کروں. عبد الملک نے کچھ سوچا ہوگا, اس نے کہا کیا تیرا گناہ کتنا کیا ہے بتا. اس نے کہا کیا بتاؤں, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے عبد الملک نے کہا کتنا بڑا, تو کہا آسمان سے ہی بڑا, ہاں آسمان سے ہی بڑا, زمینوں سے ہی بڑا, ہاں زمینوں سے ہی بڑا, لوح و قلم عرش کرسی سے ہی بڑا, ہاں ہاں اس سے ہی بڑا. پھر عبد الملک نے کہا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں عبد الملک, میرا گناہ, میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, بہت وسیع اللہ کی رحمت. کوئی ہزاروں سال بھی گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. سچی توبہ کرنے, یہ رجب کے مہینے, شعبان کا مہینہ, شب برات, شب قدر, شب معراج, یہ راتیں کیوں آتی ہے؟ آ جاؤ اللہ کی دامن امان میں, آ جاؤ اللہ کے دامن کرم میں, اس کی دامن رحمت میں آ جاؤ, آ جاؤ اس کے کرم کی چادر کے نیچے. مگر انسان آنے کو تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. تو عبد الملک نے جب کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں, میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. کہا کیوں توبہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور ہوں. ایک دن میں نے 5 قبریں کھولی اور 5 قبروں میں نے 5 مناظر دیکھے. وہ 5 مناظر دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب میں توبہ کر لوں گا, بدل جاؤں گا, سدھر جاؤں گا, میں کفن چوری نہیں کروں گا.
اب اس نے کیا 5 مناظر دیکھے وہ سنے اور بات پوری ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایک قبر کھولی. جب میں نے ایک قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا, اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا. میں گھبرا گیا اور اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی. دیکھو دنیا میں کتنی بھی ڈینگے مار لو, قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی. وہاں تو صرف اس کے کرم پہ بات ہے. میرے امام کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے, امام کیا کہتے ہیں, ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے, وہ کڑی مار ہے کیا, رات پرخار ہے کیا ہو, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے, سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا, کیا وہ منزل ہے, کیا وہ منزل ہے. قبر کی منزل ہم بھول گئے. صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میت ہو گئی کسی کی اور اللہ کے رسول قبرستان آئے تو مردے کو قبر میں اتارتے دیکھ کر حضور اتنا روئے کہ داڑھی روتے روتے تر ہو گئی. حضور کی بات کرتا ہوں, جس کے قبر میں آنے سے قبر جنت بن جائے وہ رسول قبر کو دیکھ کر رو رہے, داڑھی تر ہو گئی, زمین کی مٹی میں کیچڑ ہو گیا. اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے, فرمایا اس کی تیاری کر. صحابہ سے فرمایا اس کی تیاری کر, یہ آخرت کی پہلی منزل ہے, اس میں کامیاب تو سب کام. بے شک انشاءاللہ. سیدنا عثمان غنی اتنا روتے تھے قبروں کو دیکھ کر, لوگ کہتے تھے محشر کو سن کے اتنا نہیں روتے آپ, قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے. فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل, اگر یہاں انسان کامیاب ہے تو کامیاب, ورنہ قبروں کا حال تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی خلال کے لیے منہ میں ڈال لی, اس پر بھی وہ عذاب قبر میں گرفتار. لوگوں کے پیسے لوٹ لوٹ کے ہڑپ کرنے والوں مجھے بتاؤ, جب خلال کی لکڑی پوچھے بغیر منہ میں ڈالنے سے عذاب قبر میں انسان گرفتار ہوتا ہے, اللہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنیاد پر جب عذاب قبر ہوتا ہے, سوچو تو صحیح, جو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے اس پر عذاب قبر, جو شراب کو حلق کے اندر اتارے اس کا کیا حال ہے. اس لیے اپنے آپ پہ رحم کرو, بہت باتیں کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ پہ رحم کرو, اللہ سے رحم کی بھیک مانگو, اس کی بارگاہ میں اس کی رحمت طلب کرو, اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو, اس کی بارگاہ سے بخشش طلب کرو, سدھر جاؤ, ہو سکے تو سدھر جاؤ. بہت اگر لوگوں کی کہ دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرو گے تو خود عبرت بنو گے. جو لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا, اور یاد رکھنا جس کی جوانی گناہ میں گزری اس کی موت بڑی دردناک ہوتی. اللہ. حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی نے ایک بڈھے کو بھیک مانگتے دیکھا بغداد کے بازار میں, کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا تھا. لوگوں نے کہا اس بڈھے پہ کوئی رحم کیوں نہیں کرتا, کہا جوانی اس نے پاپ میں گزاری, خدا نے بڑھاپے میں ذلیل کر دیا. اللہ اکبر. اس لیے بڑھاپا آئے گا اور جوانی کی قدر مہمان کی طرح کرو. جوانی ایسے ہی آتی ہے جیسے مہمان آتا ہے, مہمان جانے کے لیے آتا ہے, جوانی بھی جانے کے لیے آتی ہے. اس لیے جوانی کو مہمان سمجھ کے اس کی قدر کر لو, اس کی عزت کر لو. جوانی کی راتیں آوارگی کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں عیاشیوں کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں ناولیں پڑھنے کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں عیش و عشرت کے لیے نہیں, جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے, جوانی کی راتیں رب کو راضی کرنے کے لیے, جوانی کی راتیں خوف خدا میں رونے کے لیے, جوانی کی راتیں تلاوت قرآن کے لیے, جوانی کی راتیں سنتوں پہ عمل کے لیے, جوانی کی راتیں خدا کو منانے کے لیے. جیسے اس کو جوان پسند ہے, جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک میرا اللہ آسمانوں میں نور کی قندیلیں جلواتا ہے, اور فرشتے کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے اس کی
خوشی میں نور کی قندیلیں جلا دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں سچی توبہ کرو، پلٹو اللہ کی طرف، اور میرے اللہ ہی کا تو دربار ہے، ہر عدالت میں گناہ قبول کر لو تو سزا ہوتی ہے، یہ اس کی عدالت ہے۔ کوئی گناہ قبول کر کے شرمندہ ہو جائے تو اس کو سزا نہیں دیتے بلکہ محبوب بنا لیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کوئی ایک بالش ہماری طرف آتا ہے تو رحمتیں چل کر ایک ہاتھ اس کی طرف آتی ہے، کوئی چل کر آتا ہے تو رحمتیں دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہیں۔ آؤ نا اس اللہ سے رشتہ جوڑو۔ تو وہ کفن چور کی بات اینڈ پر ہو رہی تھی، اس نے کہا قبلے سے منہ پھرا ہوا تھا، میں گھبرا گیا، بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، پوچھتا کیوں نہیں کہ اس کا یہ حال کیوں کیا ہم نے؟ میں نے کہا میری ہمت نہیں، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اور زنا کرتا، اللہ، بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی کسی کتاب میں، اس وقت کتاب کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر آئے گا تو بیچ میں بتا دوں گا، کہ جو لوگ صرف فحش باتیں کرتے ہیں، فحش باتیں یعنی گندی باتیں کرتے ہیں، زبان سے گندی باتیں، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھیں، اللہ، کتے کا منہ لے کر اٹھیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف کبھی گندی بات نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بغل میں پھوڑا ہو گیا، بغل میں، تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا ہاتھ کے نیچے پھوڑا ہو گیا۔ کہا اتنی لمبی بات کیوں کرتے ہو ہاتھ کے نیچے، سیدھا سیدھا بول دو بغل میں پھوڑا ہوا۔ کہا جو تو نے کہا نا، یعنی بغل، مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں جو کہوں گا وہ لکھا جائے گا، اور جب لکھا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو پڑھ کے سنانا ہوگا۔ اقرا کتابک، قرآن کہتا ہے جو کچھ تم نے کہا ہے نا، جو کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کو پڑھ کے سنانا ہے۔ ذرا تصور کرو، پیر کے سامنے ایک ہفتے کے اعمال پڑھ کے سنا سکتے ہو کیا؟ جب پیر صاحب کے سامنے ہفتے بھر کے اعمال پڑھ کے نہیں سنا سکتے تو اللہ کا جب سامنا ہوگا، وہ آمنے سامنے سے جہد سے پاک ہے، لیکن جیسا کہ اس کی شان خدا کا سامنا ہوگا اور جب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا، تھوڑا تصور کرو جو جو کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ کے سنا سکو؟ اللہ، اپنے ابا کے سامنے، پیر صاحب کے سامنے نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے سامنے اس کا سامنا ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ جیسا کہ اس کی شان ہے، سوچو تو صحیح، ایسا کوئی پڑھ کے سنا سکے گا کہ میں نے فلاں تاریخ کو زنا کیا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی تھی، میں نے حرام کھایا تھا، یہ کوئی پڑھ کے سنا سکے گا؟ سوچو کیا کر رہے ہیں؟ یہ سب غفلت کا نتیجہ ہے، صرف غفلت کا۔ اور یہ جو ہمارے ذہن میں آ گیا نا کہ جنت تو ملنی ہے مولانا، دیکھو میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں، جنت اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا تبلیغی جماعت والے مشکل کر کے بتاتے ہیں، اور جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جتنا آپ کے شاعر لوگ بتاتے ہیں، نہ اتنی مشکل نہ اتنی سستی۔ پھر جنت کتنی ہے تو اس کا صحیح تصور وہ ہے جو میرے امام نے بتایا۔ سوال، امام کہتے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ دکھا لیے۔ بے شک، نعرہ تکبیر۔ چیز کتنی سستی ہو، اگر آپ کے پاس اس کی قیمت نہ ہو، مثال کے طور پہ ہمارے مولانا صاحب کا موبائل، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ایک آنے میں 1 گھنٹے کی مہلت ہے، جس کے پاس ایک آنا ہو یہ آئی فون 15 پرو میکس لے کر کے ایک آنے میں چلا جائے، کس کو خریدنا؟ آؤ لے کے چلے جاؤ، بولو کوئی ایک آنا دے پائے گا؟ آج قیمت تو بہت سستی ہے نا، لیکن آپ کے پاس ہے نہیں، ایسے ہی یہی ہے نا، قیمت تو سستی ہے لیکن آپ کے پاس ہے نہیں، اس لیے حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ بلا تمثیل۔ جنت تو حضور بیچ رہے نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ، ہمارا ہاتھ تو جو جنت کی قیمت ہے وہ 500، 1000، 2000 کی نوٹ نہیں، ڈالر نہیں، پاؤنڈ نہیں، ریال نہیں، جنت کی قیمت یہ نہیں ہے۔ جنت کی قیمت تو ندامت کے آنسو ہے، جنت کی قیمت تو جب سب سو جائیں اس وقت تو خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کرنا ہے، جنت کی قیمت تو تلاوت قرآن ہے، جنت کی قیمت تو چھپا کے صدقہ دینا ہے، جنت کی قیمت تو میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے، جنت کی قیمت تو اللہ کا اتنا ذکر کرنا کہ لوگ ذکر کرتے دیکھ کر تمہیں پاگل سمجھنے لگے، یہ جنت کی قیمت ہے۔ بتاؤ ہمارے پاس ہے بھی؟
ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، اس لیے خدا کے لیے اس جنت کی قیمت کی تیاری کر لو۔ تو کیا کہا؟ وہ پہلا قبر کا منظر اس نے دیکھا تو آواز آئی، ندا آئی، یہ زانی بھی تھا اور شرابی بھی تھا۔ پھر اس کے بعد اب اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا چلو یہ قبر میں کام نہ بنا، آدمی جب دنیا کا لالچی ہو جائے پھر وہ بہت بے باک ہو جاتا ہے۔ میں نے دوسری قبر کھولی تو میں نے دوسری قبر میں کیا دیکھا کہ میت کا منہ سور کی طرح تھا، خنزیر کی طرح، اور اس کے ہاتھ اور پیر زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں پریشان ہوا، میں نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، پوچھ تو لے اس کا یہ حال کیوں کیا؟ چہرہ سور کی طرح، ہاتھ پیر زنجیر سے بندھے ہوئے، مجبور۔ کہا کہ ہم بتاتے اس کا حال یہ کیوں کیا۔ نمبر ایک، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا دنیا میں۔ آج جھوٹی قسم کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے۔ الزواجر میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا اس پہ بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کروں گا۔ عورتیں بہت قسمیں کھاتی ہیں، مرد بھی اب کھانے لگے ہیں، پتہ نہیں کیا لوگوں کو ہوا ہے، گناہ نہیں سمجھتے۔ چھوٹے چھوٹے کام معاملات میں اگر 200 روپے کی چپل بیچنا اس پہ بھی جھوٹی قسم کھاتے، 50 روپے کی سبزی بیچنا اس پہ بھی جھوٹی قسم کھاتے۔ اللہ اکبر، سچی قسم بھی مت کھاؤ جب تک کہ جان کو خطرہ نہ ہو، ایمان کو خطرہ نہ ہو، عزت کو خطرہ نہ ہو۔ جو منزل بتائی گئی علماء نے اس کے علاوہ بہت مجبوری پہ سچی قسم بھی کھایا کرو، سچی قسم بھی بار بار نہ کھاؤ، اللہ اس سے روزی میں تنگی پیدا کر۔ بار بار قسم کھانے پہ، بات پہ قسم کھانے پہ روزی تنگ ہو جاتی۔ آج سب روزی تنگ لے کر کے بیٹھے ہو اور کہتے ہو تعویذ دو، جھوٹی قسمیں بند کرو، جھوٹی قسموں سے توبہ کرو، قسم کھانے سے پرہیز کرو۔ اور لوگ کا حال تو یہ، اٹھا قرآن شریف، حصہ بکرا ہو رہا ہے، اٹھا قرآن شریف، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، اٹھا قرآن شریف۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آیا تھا کہ تمہاری قسموں کے لیے آیا تھا؟ ذرا سوچو تو سی، اللہ کی بندو کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جس کا منہ سور کی طرح ہوا اور ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، وہ نمبر 1 جھوٹی قسم کھاتا، نمبر 2 حرام مال کھاتا تھا، حرام دھندا کرتا تھا، حرام مال کھاتا تھا۔ آج کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں؟ موبائل چوری کر کے کھا رہے ہیں، سود کے دھندے کر کے کھا رہے ہیں، جوا کھیل کے کھا رہے ہیں۔ اچھا یہ شراب جوا ہی حرام نہیں ہے، اگر کرانے کی دکان بھی لگا کے بیٹھے ہو، پیور دودھ بول کر کے اگر اس میں پانی ملاتے ہو یہ بھی تو حرام ہے، پیور تیل بول کے اس میں دوسرا تیل مکس کر کے بیچتے ہو یہ بھی تو حرام ہے۔ جب اناج بیچتے ہو تو اس میں بھی پانی ڈال کر کے اس کو وزنی کر دیتے ہو، یہ گناہ نہیں ہے؟ دھوکہ دے کر مال کمانا گناہ نہیں ہے؟ فریب دے کر مال کمانا گناہ نہیں ہے؟ جو حرام اپنے بچوں کو کھلائیں گے ان کے بچے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ آج کہتے ہیں ہمارے بچے وفادار نہیں، کھلایا کیا ہے؟ خون بنایا کس سے؟ گوشت بنا کس سے؟ مسلمان جب تک کہ حلال کو لازم نہیں پکڑتا وفا کی امید ختم کر دو اولاد سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا تربیت صحیح نہیں ہوئی، میں نے کہا جتنی تربیت گاہیں ہیں اتنی تربیت گاہیں تو پہلے نہیں تھی، اتنی تربیت گاہیں پہلے نہیں تھی، لیکن پہلے کے بچے مؤدب کیوں تھے؟ وجہ وہاں تربیت کم ہو سکتی تھی مگر حلال میں کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ آج تو اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہو، اداروں میں بھیج رہے ہو، اور وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بھیج کیا رہے ہو؟ حرام سے بچوں کو پال رہے ہو۔ بچے بے ادب ہے، بے وفا ہے، بلکہ آپ کے بچے تو آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے۔ 16 17 18 سال کی عمر میں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، 35 سال میں پہلے کے لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ سب کر کے، بلکہ اب تو ہمارے مفکرین علماء کہہ رہے ہیں اکثر نوجوان لڑکے 16 17 سال کی عمر میں اتنے خالی ہو جاتے ہیں اندر سے کہ وہ بیوی کے لائق بھی نہیں رہ جاتے۔ وجہ بچوں کے اندر جو پیٹ میں جائے۔ میرے بھائی جب مولی کھا لو تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے منہ میں، جسم میں۔ کبھی مولی اور کچی پیاز کھا کے دیکھنا، 2 دن کے بعد آپ کو جو پسینہ آئے گا اس میں بدبو ہوگی، حالانکہ مولی حلال ہے، پیاز حلال ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ جب غذا کا اثر انسان کے جسم پہ ہو سکتا ہے، منہ کے اندر ہو سکتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو حلال کھائیں اگر بدبودار چیزیں تو اس پر پسینے پہ اثر آتا ہے، تو جو حرام کھائے گا حرام کا اثر نہیں آئے گا۔ ہمارے مذہب میں اسی لیے تو ہے جو جانور شریف ہے، بھولے بھالے، انہی کو کھانے کی اجازت ہے۔
جو بدماش قسم کے جانور ہیں ان کو کھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا گوشت کھاؤ گے تو انہی جیسی تمہارے اندر عادت پیدا ہوگی۔ شیر نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ درندہ ہے، بھالو نہیں کھا سکتے وہ درندہ ہے، ناشتا رہتا ہے۔ سور نہیں کھا سکتے کیونکہ اس کے اندر زنا اور بدکاری کی عادت ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اس لیے کہ جانور میں بھی کوئی جانور اپنے نر کے ساتھ بدی نہیں کرتا۔ توجہ کرنا، علامہ عبد الرحمن صفوری لکھتے ہیں کہ جانور بھی نر جانور کے ساتھ بدکاری یعنی اغلام نہیں کرتا سوائے سور کے۔ صرف سور ایسا جانور ہے جو اپنے نر کے ساتھ یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ اسلام نے سور کو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، اور اس کا جی کبھی نہیں بھرتا بدکاری سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں بدکاریاں کرتے ہیں لڑکے لڑکوں کے ساتھ، مرد کے ساتھ، یہ جانور بھی نہیں کرتے، یہ صرف سور کرتا ہے جانوروں کے اندر۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خدا کا عرش کانپ جاتا ہے، خدا کے عرش پہ زلزلہ آتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو آج گندی فلمیں دیکھ کر ہمارے معاشرے کے جوانوں میں عام ہو رہی ہے۔ اگر اچھا لگے تو ٹھیک نہیں ہے، میں اچھا لگانے کے لیے بول بھی نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ جس کا دل جلے گا وہ کہاں اچھا اور برے کی بات ہے، وہ تو دل کی کیفیت پیش کر رہا ہے۔ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں یہ خود لذتی اور بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 14.5 صدیاں پہلے کا جب مرد کے ساتھ بدکاری کے لیے اس کے اوپر آتا ہے عرش کانپتا ہے، اس پہ زلزلے آتے ہیں، فرشتے عرش کا کنارہ پکڑ کر قل ہو اللہ کی سورت پڑھنے لگتے ہیں۔ اگر فرشتے یہ نہ کریں تو اس پر عذاب نازل ہو جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں ایک فرشتہ ایسا ہے جس کی شکل پرندے کی طرح ایک چونچ والی ہے، جیسے ہی مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے لوگ قبر میں دفن ہوتے ہیں اس کی رات بھی نہیں گزرتی، اس کو وہ فرشتے وہاں سے اٹھاتے ہیں اور وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر پتھروں کی برسات ہوئی تھی۔ بھول گئے سب، بس یہ اپنی موج ہے، اپنی مستی ہے، جو چاہو کرنا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو کیا کہا؟ جس کا چہرہ سور کی طرح ہے اور ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہے، پیروں میں زنجیریں بندھی ہے، تو غیب سے آواز آئی یہ حرام کھاتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ اور اس کے بعد کہا تیسری قبر پر جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ گدی سے یعنی حلق سے اس کی زبان لٹکی ہے کتے کی طرح، اور اس کے جسم میں کیل ٹھوکی گئی ہے، آگ کی کیلیں ٹھوکی گئی، زبان کتے کی طرح لٹکی ہے قبر میں اور آگ کی کیلیں اس کے جسم میں ٹھوکی گئی ہے۔ یہاں تو سب کچھ موج مستی ہو رہی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے دیکھو۔ تو غیب سے آواز آئی بندے یہ جس کے جسم کا تو یہ حال دیکھ رہے آگ کی کیلوں کا اور زبان لٹکنے کا، اس کے 2 گناہ تھے، یہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا اور چگلی کرتا تھا۔ چگلی کا مطلب کیا؟ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر لانا اور آپس میں لڑائیاں لگانا۔ غیبت کیا؟ کسی کے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کسی کے پوشیدہ رازوں کو بیان کرنا، کسی کی پوشیدہ باتوں کو بیان کرنا کہ سامنے بیان کرو تو برا لگے، پیچھے بیان کرو اور اس کو جب معلوم پڑے تو اس کا دل دکھے، یہ غیبت ہے۔ آج غیبت میں کتنے لوگ مبتلا ہے، چگلی میں کتنے لوگ۔ اگر غیبت چگلی بند ہو جائے تو دنیا سے 80% جھگڑے ختم ہو جائے۔ ساس بہو کا جھگڑا ادھر کی ادھر لگانے کی وجہ سے، بھاوج ننن میں جھگڑا ادھر کی ادھر لگانے کی۔ ایک بات کو بڑی معذرت کے ساتھ، دنیا دار تو دنیا دار ہے، غیبت اور چگلی سے میں تو دینداروں کو بھی بچتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا ہوں الا ماشاءاللہ۔ اور غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت زنا سے بدتر۔ کیا ہو گیا؟ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ مگر ہم مایوس نہیں کہتے ہیں، نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ غیبت چگلی سے بچو، دنیا کہیں جائے آپ کو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں ہی رہنا ہے۔ دنیا کو آگے جانے دیجیے، ہم پیچھے چلیں، اس لیے کہ لوگوں کو آگے جانے میں فائدہ لگتا ہے، چلے جائیں، ہمیں تو پیچھے جا کر مصطفیٰ جان رحمت کا نقش پا تلاش کرنا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو۔
رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، جانے تو جو جا رہے ہیں، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں پڑے رہنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ان سے وفا کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ او عزت کے متلاشیوں، پولیس سے عزت چاہتے ہو، سپاہیوں سے عزت چاہتے ہو، سیاسی لیڈروں سے عزت چاہتے ہو، سچے دل سے نبی سے وفا کر لو۔ یہ دنیا کے لوگ کیا ہے، قبر کے فرشتے تمہاری تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جب ان سے وفا کرنا فرشتوں سے تعظیم کروا لیتا ہے تو دنیا کی اوقات کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، مگر ان سے وفا کر لو۔ اور یاد رکھنا ان سے وفا عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے چوتھی قبر پہ آیا تو میں نے ایسا سنسنی خیز منظر دیکھا، سب سے خطرناک منظر چوتھی قبر پر تھا، وہ یہ کہ مردہ آگ کی چادر پر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، آگ پر وہ کروٹیں بدل رہا تھا، اور فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے ہتھوڑے تھے اور وہ اس کو مار رہے تھے، اور ایسی آواز گونج رہی تھی جس سے دل پہ دہشت طاری ہوتی تھی۔ آواز آئی بندے یہ بے نمازی کا انجام دیکھ لے، یہ بے نمازی ہے۔ جب میں وہاں سے بھاگنے لگا سوچا چلو پانچویں قبر کو ہاتھ لگاؤں، کھولا تو میں نے پانچویں قبر میں ایک عجیب سا منظر دیکھا جو چاروں سے الگ تھا۔ قبر تا حد نگاہ کشادہ تھی اور ایک تخت تھا، اس پر ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آ رہی تھی۔ پانچویں قبر میں الگ ہی منظر تھا۔ میں نے اس جوان کو دیکھا، دل کو سرور آیا، غیب سے آواز آئی یہ وہ جوان ہے جس نے جوانی میں سچی توبہ کر لی تھی۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا اب میں آیا ہوں کہ میں بھی توبہ کر لوں تاکہ میں بھی بدل جاؤں، میری زندگی میں بھی انقلاب آ جائے۔ اس لیے عبد الملک میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، سنورنا چاہتا ہوں۔ اس کفن چور نے توبہ کیا، اور اس کفن چور سے جب پوچھا گیا تو نے اتنی کفن چرائے، یہ بتا کہ کتنوں کے منہ قبلے کی طرف تھے اور کتنوں کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے تھے؟ اس نے کہا میں نے 1000 سے زائد قبروں کے کفن کھولے اور چرائے، میں نے دیکھا 100 میں 99 لوگ کے منہ قبلے سے پھرے ہوتے تھے، ایک ہی مسلمان کا منہ قبلے کی طرف ہوتا تھا، یعنی 100 میں 99% لوگ قبلے سے پھرے ہوتے تھے، ایک ہی کا منہ ہوتا تھا۔ امام اوزاعی کو خط لکھا گیا، پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ لوگوں کے منہ قبر میں قبلے سے کیوں پھرتے ہیں؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں جو دنیا میں سنت سے منہ پھیر لیتے ہیں قبر میں ان کے منہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ میری جوانوں، میری قوم کے جوانوں، جو سنت سے منہ پھیر لے اس کا منہ قبلے سے پھر جائے، جو فرض سے منہ پھیرے ہوئے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ خدا کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے، سچی توبہ کر لو، بدل جاؤ، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، ورنہ موت پھر مہلت نہیں دے گی۔ آج آپ کے سامنے علماء لاکھوں روپے خرچہ کر کے، چندہ کر کے ایسی محفلیں سجاتے ہیں تاکہ تمہیں سدھار دیں، کل اللہ کے یہاں تمہیں عذر نہیں ہوگا، اللہ ہمیں معلوم نہ تھا، اللہ ہمیں معلوم نہ تھا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے ظالم ہم ان محفلوں میں موجود تھے جس میں تجھے پکار پکار کر کوئی کہتا تھا کہ سدھر جاؤ، بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، لیکن تو نے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو نہیں بدلا۔ بس اتنا کہتا ہوں، حضور سے عشق کرتے ہو نا، اگر حضور سے عشق ہے تو حضور کی ایک خواہش پر جب اللہ قبلہ بدل دیتا ہے تو حضور کی ہزاروں خواہش پر ہم اپنی زندگی کیوں نہیں بدل دیتے؟ ہم اپنی زندگی کو کیوں تبدیل نہیں کر لیتے؟ آؤ وہ بے نیاز ہو کر جب اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل رہا ہے تو ہم نیاز مند ہو کر، گنہگار ہو کر، امتی ہو کر ان کی خواہش پر اپنی زندگی کیوں نہ بدلے؟ بدل ڈالو زندگی کو۔ اقبال نے کہا تھا غلط روی سے منازل کے بود بڑھتے ہیں، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو، زندگی بدلو، تبدیل کرو۔ آپ زندگی بدلیں، اللہ ہمارے حالات بدل دیں گے۔ ان اللہ ہمارا حالات اللہ پاک ہمارے حالات تبدیل فرما دے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالات کو نہ بدلے۔ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اقبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میرے امام نے کہا تھا اللہ اکبر کہ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اللہ مجھ پر پہلے رحم کرے، آپ سب پہ رحم کرے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، نمازوں کی توفیق دے۔ میری گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک
عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے ان سے گزارش ہے یہاں سے اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ جا کے عشاء پڑھنا. کل سے نماز شروع نہیں کرنا، آج سے کرنا اور ابھی سے کرنا. کیا بات، سوال کیا میں امید کرتا ہوں؟ انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے تو کتنے لوگ آج سے نماز کا عہد کرتے ہیں؟ بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. ذرا اٹھائیں، تھوڑی دیر اٹھا کے رکھیں، تھوڑا سبحان فرشتوں کو گواہ بنائیں، اللہ کو گواہ بنائیں. بولو نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، نماز پڑھیے. اور میرے بھائی صرف 10 منٹ، ایک نماز کے لیے 10 منٹ. اللہ کا وعدہ ہے حی علی الصلاۃ، تم نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. جو نماز کی طرف آیا وہ کامیابی کی طرف آیا. اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. آمین. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آدھی رات گزرنے کے بعد بھی آپ اتنے شوق سے سنتے رہے اور اللہ آپ کو بہتر جزا دے، بہتر صلہ دے. لیکن ابھی آپ کو جانا نہیں. آپ نے اتنی دیر برداشت کیا نا، 5 منٹ اور، اس لیے کہ فیض النبی جو دارالعلوم ہے اس کے بچوں کی دستار بندی ہے. جی یہ محفل دستار کے لیے ہی ہے. اگر آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 5 منٹ اور دے دو گے، کتنا خوش ہوں گے یہ مہمانان رسول، یہ علماء کتنا خوش ہوں گے. ان کے دل سے دعائیں نکلے گی. تھوڑا ٹائم دے دو بے اور شک. یہ منظر آپ دیکھ لو تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو بس. جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.